دیکھیے محبت رسول کی خوشبو دیکھیے، فضا اتنی معطر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، اور وہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمارے دل میں غم مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ سرکار اسی محفل میں ہے جلوہ گر، سرکار اسی محفل میں ہے جلوہ گر، تو سمجھ لیجئے محفل مدینے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ لیجئے محفل مدینے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی خیر کردانی بحق صبح عالم میزنم، قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ مرشدی متقی مفتی اعظم میزنم، اور فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلاہوں ارے بادشاہوں نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے، اور فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو، فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی، اور میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اور اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سفر پر تھے، ایک مقام پر میرے آقا نے قیام فرمایا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نگاہ مصطفیٰ بند ہوئی اور قلب اطہر جاگ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی تلوار نکالی اور آقا کریم کی نگہبانی کے لیے کھڑا ہو گیا، اور دیکھیں نگہبانی بھی کس کی؟ جو کائنات کے نگہبان ہیں، جو محافظ انسانیت ہیں، ان کی نگہبانی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دل میں تھا کہ اگر کوئی میرے آقا کو نقصان پہنچانے آئے گا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ میں کھڑا تھا، اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ سامنے ایک بڑا عظیم بڑے جسم والا درخت ہے، وہ ایک مرتبہ دائیں ہلا ایک مرتبہ بائیں ہلا، اپنی جڑوں کو سمیٹا اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب آ گیا۔ جب قریب آیا نا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پتیوں سے میرے آقا پر سایہ کر دیا، اور پھر اپنی دو ڈالوں کو لیا اور باندھ کر تنے کے کھڑا ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص ادب مصطفیٰ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے۔
اور پھر تھوڑی دیر تک جھومتا رہا اور پھر اپنی جگہ پر گیا اور واپس کھڑا ہو گیا۔ جب نگاہ مصطفیٰ کھلی، آقا کریم جاگے، تو میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ معاملہ کیا تھا؟ انصاف تو یہ تھا کہ صحابی یہ کہتے حضور یہ سب کچھ ہوا تھا، تفصیل کیا ہے، کیوں ہوا تھا؟ یہ پیڑ وہاں سے نکل یہاں آیا، اس طرح کھڑا ہوا اور ایسا کیا، حضور بتائیں کیا معاملہ تھا؟ مگر صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ عقیدہ دیکھو، صحابی پوچھ رہے ہیں حضور بتائیے یہ کیا ہوا تھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ اور انصاف تو یہ تھا، میرے آقا فرماتے صحابی میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا پتا، جاگے تو تم تھے، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ درخت کئی سالوں سے یہاں کھڑا ہوا تھا اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، مولا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور ان کی بارگاہ میں جا کر درود و سلام پیش کروں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے درخت تیرا کام ہے ایک جگہ پر کھڑے رہنا، تجھے اکھڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو جا نہیں سکتا، اسی لیے یہ کھڑا ہوا تھا۔ آج جب میں یہاں آیا اور یہاں پر قیام کیا تو اس کے تو نصیبے جاگ گئے، میری کیا حیثیت تھی کہ در یار پر جاتا، مقدر جاگے ہیں میرے، میرا یار آیا ہے، میرا یار ہی آیا ہے۔ جب میں یہاں آیا تو اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا تو نے اب تک اجازت نہ دی تھی، اب تو دیکھ میرے سامنے آ گئے ہیں، اب اتنی سی اجازت دے دے کہ میں ان کو قریب سے جا کر دیکھ لوں، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ تو رب ذوالجلال نے اسے اجازت عطا فرما دی، اس نے اپنی جڑوں کو سمیٹا، اپنے دامن کو سمیٹا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور پھر مجھ پر سایہ بھی کیا، اپنے ہاتھوں کو بھی باندھا اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کیونکہ جب نگاہ نبوت بند ہوتی تھی تو میرے غیب داں نبی کا دل جاگ جاتا تھا۔ اور وہ دل کیسا تھا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رب ذوالجلال کے حکم سے میرے آقا کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ میرے آقا کے سینے کو چیرا گیا اور دل نکالا گیا۔ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری جس ذات گرامی کی ہوئی وہ رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم، پہلی اوپن ہارٹ سرجری، اس سے پہلے کبھی کسی کی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی تھی۔ اور جس نے کی وہ کون؟ وہ طبیب ملائکہ حضرت جبرائیل کی ذات ہے۔ پہلے ڈاکٹر جنہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کی وہ حضرت جبرائیل ہیں، اور جن کی ہو رہی ہے وہ کائنات کے مالک و مختار نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو پتا چلا سائنس بھی اس وقت تک عروج پر نہیں جاتی جب تک قدم مصطفیٰ کو چوم نہیں لیتی، جب تک سینہ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر لیتی، دل مصطفیٰ کو چوم نہیں لیتی، تو سائنس بھی ترقی نہیں کرتی ہے۔ میرے آقا کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ چیرا گیا اور چیر کر کے اس میں سے دل نکالا گیا۔ پہلے اس وقت جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، اور بات سننی ہو، آقا کے میلاد کی بات ہو، آقا کے میلاد کی بات ہو اور حضرت حلیمہ کی بات نہ ہو، بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ذات گرامی ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کے دن دیکھے۔ وہ بچپن بھی کیسا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، مکہ المکرمہ جا رہی ہیں، فرماتی ہیں میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو بڑی کمزور اور لاغر تھی، وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی، میرے ساتھ والے آگے نکل جاتے اور جو دائیاں آگے نکل جاتی واپس لوٹ کر آتی یا رک کر انتظار کرتی اور مجھ سے شکوہ کرتی، شکایت کرتی، اے حلیمہ اب تیرا کب تک انتظار کریں گے، یہ تیری سواری تو بڑی دھیرے چلتی ہے، یہ کتنا ٹائم ہمیں لے گی، یہ کتنا وقت برباد کرے گی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، ساری دائیاں پہنچ گئی اور انہوں نے جلدی سے بچوں کو لے لیا، کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو گاؤں اور دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو سکے، ان کو صحیح آب و ہوا مل سکے، ان کی تربیت اچھے سے ہو سکے، لہٰذا سب نے اپنے اپنے بچے لے لیے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں جب پہنچی تو شام کا وقت تھا، نماز مغرب، اس وقت نماز تو نہیں تھی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ جب میں مکہ المکرمہ میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ساری دائیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے روانہ بھی ہو رہی ہیں۔ میں خانہ کعبہ کے صحن میں گئی
اور میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا بہت غریب ہوں، قحط سالی کا عالم ہے، میرا بچہ بھوکا ہے کئی دنوں سے، اب تو میں اس کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی، بہت پریشانی کا عالم ہے، بہت غربت کا عالم ہے، چاروں طرف قحط سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان بھوک پیاسے تڑپ رہے ہیں، مولا اگر آج میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو پھر میں کیسے جی پاؤں گی، کچھ تو انتظام فرما دے، مولا کچھ تو انتظام فرما دے۔ اس حضرت حلیمہ کے بھی نصیبے جاگے، مقدر جاگے، اور کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں، ساری کائنات کا مالک و مختار مل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں غلاف کعبہ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آواز آئی کوئی دائی ہے، کوئی دائی ہے جس کو بچے کی ضرورت ہو؟ میں نے کہا ہاں ہوں، میں ہوں موجود یہاں پر۔ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، قریش مکہ کے سردار تھے، حضرت عبد المطلب تھے۔ ان کی آواز سنی تو میں ان کے پاس گئی اور عرض کرنے لگی بتائیں کہاں ہے بچہ؟ انہوں نے کاشانہ نبوت کی طرف اشارہ کر دیا، وہ گھر ہے وہاں چلی جاؤ، وہاں میری بیٹی آمنہ رہتی ہے، وہاں جانا، دروازہ کھٹکھٹانا، وہ تمہیں بچہ دے دے گی۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ میں کاشانہ نبوت پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا اور شان دیکھے میرے آقا کی والدہ کی، فرماتی ہے آمنہ اندر چلی آؤ، آمنہ اندر چلی آؤ۔ حضرت آمنہ حیران ہو گئی، حضرت آمنہ فرماتی حضرت حلیمہ سے، اے حضرت حلیمہ اندر چلی آؤ۔ حضرت حلیمہ حیران ہو گئی، اے آمنہ میں آپ سے ملی نہیں ہوں، میری ملاقات آپ سے نہیں ہوئی، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ کہا تمہارے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل آئے تھے، ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور مجھے پیغام دیا تھا کہ اے آمنہ تیار ہو جاؤ، حضرت حلیمہ کو رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، ابھی وہ بچے کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، میں انتظار کر رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ چلو اندر چلی آؤ۔ میں اندر داخل ہوئی اور پھر ایک حجرے کے اندر گئی، اس حجرے میں ایک پالنا تھا، ایک جھولا تھا جس میں ساری کائنات کا نور سویا ہوا تھا، ساری کائنات کی رحمت جلوہ گر تھی، چہرے پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے جھولے سے اٹھایا، میری گود میں دیا اور کہا حلیمہ تیار ہو جاؤ، اب میں ساری کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہیں دکھانے جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کپڑا ہٹایا، حضرت حلیمہ نے چہرہ دیکھا، کہا آمنہ اتنا حسین تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بنی تے کے بچوں کو دیکھا ہے، بنی تمیم کے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے بنی قریظہ کے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے مکہ اور مدینہ اور طائف کے بچوں کو دیکھا ہے، مگر اے آمنہ جیسا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اے آمنہ تیرا بچہ لاکھوں میں ایک ہے، اے آمنہ تیرا بچہ لاکھوں میں ایک ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تم غلط کہہ رہی ہو، اے حلیمہ تم غلط کہہ رہی ہو، یہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ ابھی نبی کے حسن و جمال پر بحث چل رہی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ حضور کے حسن کا کمال یہ ہے کہ کمی تو بڑی بات ہے، انسان کے گمان میں کوئی نقص بھی نہیں آ سکتا، اتنا عظیم حسن۔ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے، اتنے میں سدرہ کے مکین جبریل امی تشریف لے آئے، فرمایا اے آمنہ تم کہہ رہی ہو تمہارا بیٹا لاکھ کروڑوں میں ایک ہے، اے حلیمہ تم کہہ رہی ہو تمہارا لخت جگر لاکھوں میں ایک ہے، اے آمنہ تم بھی غلط کہہ رہے ہو، حلیمہ تم بھی غلط کہہ رہی ہو۔ میں نے زمینیں دیکھی ہیں، آسمان دیکھے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے میں نے سب کا چہرہ دیکھا، میں نے مشرق میں دیکھا ہے، مغرب میں دیکھا ہے، شمال میں دیکھا ہے، جنوب میں دیکھا ہے، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے۔ اے آمنہ حلیمہ سنو، جتنا حسین میں نے تمہارے اس پیارے کو دیکھا ہے، جتنا تم حسین اس جائے کو دیکھا ہے، جتنا سونا اس پیارے کو دیکھا ہے، اتنا پیارا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ جتنا خوبصورت اسے دیکھا خدا کی قسم کسے بھی نہیں پایا۔ بریلی کے امام پکار اٹھے، یہی بول سدرہ والے، یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔
تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سبحان اللہ سبحان یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گود میں لیا, کاشانہ نبوت سے نکلی, اپنی سواری پر بیٹھی. اب جلوہ دیکھیے, اب سواری دوڑتی ہے اتنی تیز کہ رکتی نہیں ہے, رکتی نہیں ہے. پھر ایک مقام پر قیام ہوا, تمام دائیاں آپ کے پاس آئی. اے حلیمہ ذرا اونٹنی دکھانا, ذرا دکھانا اپنی اونٹنی. نہیں خریدی ہے؟ کہا میں تو غریب عورت ہوں, میرے پاس کہاں پیسے خریدنے کے. کہا پھر دکھاؤ, یہ اونٹنی تو وہی ہے. اے حلیمہ ایسا کیا پلایا ہے کہ اتنی تیز دوڑتی ہے؟ تو پھر حلیمہ نے بھی جواب دیا ہوگا, حضرت حلیمہ نے بھی جواب دیا ہوگا, میں نے عشق مصطفیٰ کا جام پلا دیا, میں نے رفتار مصطفیٰ کا صدقہ مانگ لیا ہے. اور اب یہ دوڑتی ایسی ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے, رکتی نہیں ہے. ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رسول ہیں, بڑے غریب صحابی رسول, بڑے غریب. میدان جنگ میں گئے تو ان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بڑا لاغر سا تھا, بڑا کمزور سا تھا. جنگ میں شرکت کی تو آپ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے. میرے آقا کی محبت دیکھیں, کرم نوازی دیکھیں. آپ بار بار قیادت کر رہے تھے, لوٹ کر پیچھے آتے ان صحابی کے پاس اور کہتے کتنا دھیرے چلتے ہو, تھوڑا تیز چلا کرو. کہا حضور غریب آدمی ہوں, کمزور سی سواری ہے, اتنی تیز نہیں چل پاتا, کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں جنگ میں پہنچنا لیکن چل ہی نہیں پاتا. میرے آقا نے کہا پھر رک جاؤ, سواری سے اترو. آقا کریم بھی نیچے جلوہ بار ہوئے اور اس سے کہا, ان صحابی سے کہا, اے صحابی میں کائنات میں سب کا رسول ہوں, میں صرف انسانوں کا نہیں, میں جانوروں کا بھی رسول ہوں. رب ذوالجلال نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. آپ نے اپنے دست مقدسہ کو اس جانور پر مارا اور فرمایا تیرا رسول تجھے حکم دیتا ہے کہ اب تیز ہو جا, اب تیز ہو جا. صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں گھوڑے پر بیٹھا اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ سارا لشکر میرے پیچھے پیچھے ہوتا, میں سب سے آگے آگے ہوتا. میرے آقا گھوڑا تیز دوڑا کر میرے پاس آتے اور فرماتے ہیں صحابی ہمیں بھی تو ساتھ لے لو, اب اتنا تیز چلتے ہو, ہمیں بھی تو ساتھ لے لو. تو صحابی عرض کرتے حضور یہ میرا کوئی کمال نہیں, یہ آپ کی شان ہے. آپ نے حکم جب سے اس کو دیا ہے یہ رکتا ہی نہیں, یہ چلتا ہی جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری سواری کی رفتار تیز ہو گئی. میں مکہ المکرمہ سے اپنے علاقے کے اندر پہنچی. بنو سعد جو قبیلہ تھا اس کے ٹھکانے تک پہنچی. جب گھر آئی نا تو معاملات ہی بدل گئے, حالات ہی بدل گئے. سبحان اللہ. میری بکریاں سارے بکریوں کے ساتھ چرنے جاتی مگر سب سے تندرست ہو کر آتی. سبحان اللہ. ان کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ہم سب سیراب ہو جاتے, پھر بھی ہمیں بانٹنا پڑتا. سبحان اللہ. میرے گھر میں روشنی روشنی ہوتی. ایک دن ساری دائیاں میرے گھر آئی اور کہا حلیمہ ایک شکایت ہے. کہا کیا؟ بولے آپ کیا شکایت ہے؟ تو ان میں سے ایک بڑی دائی آگے آئی جو سینئر تھی. اس نے کہا حلیمہ تجھے پتہ نہیں قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے جانور پریشان ہیں, سب کچھ سوکھ گیا ہے, غریبی چل رہی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, انتظامات نہیں ہیں, تو بڑی فضول خرچی کرنے والی ہو گئی ہے, بڑی فضول خرچی کرنے والی, تو پیسہ برباد کرتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے کہاں پیسہ برباد کیا ہے, میں نے کیا فضول خرچی کی ہے؟ تو کہنے لگی کہ تو نے فضول خرچی کی ہے, تیرے گھر کا چراغ ہمیشہ جلا دیکھتے ہیں, رات بھر تیرے گھر میں چراغ جلا رہتا ہے, تو دیا جلا کر رکھتی ہے پوری رات. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤں, مجھے تو چراغ جلائے ہوئے کافی دن ہو گئے. کہا پھر روشنی کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے رات بھر جاگ کر تیرے گھر کی پہرہ داری کی ہے, چیک کیا ہے, تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے رات بھر. کہا اچھا تو پھر آؤ میرے ساتھ. اس بڑی دائی کا ہاتھ پکڑا اور ساری دائیوں کو دعوت دی. کہا میرے ساتھ کمرے میں آؤ. اندر کمرے میں لے کر گئیں. میرے آقا جھولے کے اندر آرام فرما رہے ہیں, ساری کائنات کا نور اس جھولے کے اندر ہے. فرمایا ادھر آؤ. چہرے سے پردہ ہٹایا اور فرمایا دیکھ لو. ساری دائیوں نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. فرمایا اب آگے جواب کی ضرورت ہے یا جواب مل گیا؟ جواب کی ضرورت ہے یا جواب مل گیا؟ دائیوں نے کہا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم سمجھ گئے کہ یہ روشنی اسی چہرے سے نکلتی ہے, یہ چمک اسی چہرے کی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ حضرت کا جب کوئی شعر آتا ہے نا
تو وہ کسی حدیث کی تفسیر ہوا کرتا ہے، کسی حدیث کی تشریح ہوا کرتا ہے، کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوا کرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ایسے نہیں فرماتے، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے اسد، ایک کا نام ہے اسید۔ نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، دل میں کوئی مسئلہ آیا، کسی مسئلے میں بحث ہو گئی تو بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے۔ اور میرے آقا بھی دیکھو انداز نرالا، کتنا والہانہ انداز تھا اپنے صحابیوں کے ساتھ کہ ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا میرے صحابیوں صبح آ جاتے مسئلہ ہی تو پوچھنا تھا، صبح آ جاتے مسئلہ ہی تو پوچھنا تھا۔ فرمایا آؤ کیا سوال کرنا ہے۔ سوال کیا اور پھر اس محفل میں کوئی جا کر بیٹھے، آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، آقا کی بات میں کر رہا ہوں تو اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور جب آقا خود بات فرما رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا خود گفتگو کر رہے ہوں تو اٹھے ہی نہیں۔ بہت دیر ہو گئی۔ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر بارش بھی ہو گئی، بارش بھی ہو گئی۔ بارش ہوئی تو پوری گلیوں میں کیچڑ ہو گیا، کچی سڑکیں، یہ لائٹ کا انتظام نہیں، کچی سڑکیں، کیچڑ ہو گیا۔ جب اٹھ کر جانے لگے، باہر نکلے، دیکھا کیچڑ ہو رہا ہے، اندھیرا بھی ہے، واپس بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی حضور باہر اندھیرا ہے، اجالے کا انتظام فرما دیں۔ عقیدہ دیکھیں صحابہ کا، تم کہتے ہو نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، صحابہ کی تو شان یہ ہے کہ اجالے بھی ان سے مانگتے ہیں۔ کہ حضور راستہ تاریک ہے، اجالے کا انتظام فرما دیں۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا صحابیوں میں دین سکھانے آیا ہوں، تمہیں لائٹیں بانٹنے تو نہیں آیا، روشنیاں بانٹنا تو میرا کام نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ تمہارے پاس چھڑی ہے نا، تمہارے پاس چھڑی ہے نا، وہ چھڑی مجھے دو۔ صحابی نے چھڑی آگے کر دی، میرے آقا نے چھڑی کو اس طرح چھوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چھو کر کہا جاؤ یہ چھڑی تمہارے لیے اجالے کا کام کرے گی۔ اب صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھیں، صحابی نے یہ نہیں کہا حضور کئی سالوں سے میرے پاس ہے، آج تک روشن نہیں ہوئی، آج تک اس میں کوئی لائٹ نہیں جلی، آج تک نہیں چمکی، اب کیسے چمکے گی؟ صحابی کو پتا تھا نبی نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہہ دیا تو ہو گیا۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ صحابی اٹھے، چھڑی لے کر باہر نکلے۔ صحابی فرماتے ہیں جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا اس کی روشنی بڑھتی جاتی تھی، اس چھڑی کے اندر نور چمکتا جاتا تھا۔ پھر ہم آگے بڑھتے گئے اور اس کی روشنی میں سفر طے کرتے گئے۔ ایک مقام آیا، ایک مقام آیا، اس مقام پر ایک راستہ ادھر جاتا تھا، ایک راستہ ادھر جاتا تھا، ایک صحابی کو ادھر جانا تھا، ایک صحابی کو ادھر جانا تھا۔ جن صحابی کے پاس چمکدار چھڑی تھی وہ تو بڑے خوش تھے، میں تو اپنا سفر بڑے آرام سے طے کر لوں گا، میں تو بڑے آرام سے اپنا راستہ گزار لوں گا۔ جن کے پاس نہیں تھا وہ بولے ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اس اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ تو یا تو ایک کام کر، مجھے پہلے چھوڑ کے آ، تیرے پاس چمکدار چھڑی ہے تو یا تو پہلے مجھے چھوڑ کر آ، یا تو پھر یہ چھڑی مجھے دے دے، تو اندھیرے میں جا۔ صحابی نے کہا دیکھو چھڑی تو میں دے نہیں سکتا، اور چھوڑنے جاؤں اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ وقت گزر چکا ہے، عبادت کا بھی وقت اب آنا ہے، لہٰذا ایک کام کرو تم اپنی چھڑی مجھے دو، اپنی چھڑی مجھے دو۔ وہ چھڑی لی اور لے کر اس چمک والی چھڑی سے لگا دی۔ جب لگائی نا تو دوسرے صحابی فرماتے اب میری بھی چھڑی چمکتی تھی، اور ہم دونوں نے اپنی اپنی چھڑی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر کا سفر طے کیا۔ فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ شان تھی میرے آقا کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دیکھا چہرہ، کہا حلیمہ دیکھ لیا، اب سمجھ گئے یہ نور جو بکھر رہے ہیں، یہ تیرے گھر کی جو روشنی ہے وہ اسی چہرے کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شق صدر ہوا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے۔ اس وقت شق صدر کی وجہ یہ تھی، سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور دھویا گیا۔ وجہ یہ تھی تاکہ آپ کے دل سے بچپنے کی شرارتیں نکل جائے، جو بچپنے میں لوگوں کے اندر شرارتیں ہوتی ہیں نا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن بھی پاک ہونا چاہیے۔ دوسری مرتبہ جوانی میں دھویا گیا، اس لیے تاکہ آپ کی جوانی بھی پاک ہو جائے۔ کل کو کوئی ماں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہے اور اسے کچھ سکھانا چاہے، کچھ بتانا چاہے،
کہے کہ کوئی نمونہ حیات ہے، کوئی مثال زندگی ہے، کوئی تمہارا آئیڈیل ہے، تمہیں کس کی اتباع کرنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، تو پھر ادھر ادھر کا نام نہ لے. وہ کہے اگر بچپن گزارنا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا گزارو. تمہاری جوانی بھی آقا کے نقش قدم پر ہونی چاہیے، تمہارا بچپنا بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر ہونا چاہیے، تمہارا بڑھاپا بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر ہونا چاہیے. 2 مرتبہ اس وقت چاک کیا. تیسری مرتبہ جب قرآن کا نزول ہونے والا تھا، نبوت کا اعلان فرمانے والے تھے، اس وقت تیسری مرتبہ چاک کیا، کیونکہ قرآن کی جو تجلی تھی وہ قلب اطہر کو برداشت کرنی تھی. اس قرآن کی تجلی جس کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو اس پہاڑ کا ذرہ ذرہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہماری خشیت اور خوف کو دیکھ کر. اس قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر اترنا تھا. اور شان یہ ہے کہ آج قلب مصطفیٰ نے تجلیات برداشت کر لی، اس لیے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے گھر گھر میں حافظ قرآن ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن مکمل کر لیتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کیونکہ قلب مصطفیٰ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تھا. اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج کی شب رب ذوالجلال کی زیارت کو جانے والے تھے، کیونکہ اس نور خدا کو دیکھنا تھا کہ جس کے صفاتی نور کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور جل کر خاک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بے ہوش ہو گئے. اس ذات بابرکت کو، اس ذات کبریائی کو دیکھنا تھا، اور وہ بھی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، بشری لباس میں دیکھنا تھا، بشری آنکھوں سے دیکھنا تھا. لہٰذا آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا. حضرت گرامی قدر جو جملہ عرض کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ 4 مرتبہ قلب مصطفیٰ کو دھویا گیا. دھونے والی ذات کون؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قلب مصطفیٰ کو نکالا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جیسا قلب آپ کا دیکھا، جیسا دل آپ کا دیکھا، کائنات میں کسی کا نہیں دیکھا. اے جبرائیل آپ کا بھی معاملہ عجیب ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ جیسا دیکھا ویسا کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، کبھی کہتے ہیں جیسا آپ کا دل دیکھا ویسا کسی کا دل ہی نہیں دیکھا. اے جبرائیل بتائیے تو صحیح اس دل میں خاصیت کیا تھی؟ فرمایا اس میں 2 کان تھے جو سنتے تھے. اس دل میں 2 کان تھے جو سنتے تھے، 2 آنکھیں تھی جو دیکھتی تھی. تو بتائیں کسی کا دل ہے ایسا جس میں 2 کان ہو، جس میں 2 آنکھیں ہو؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت بند ہے، لیکن جب نگاہ نبوت بند ہوتی ہے تو قلب مصطفیٰ جاگ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے سارے مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا میں نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور بتائیں کیا معاملہ تھا؟ تو میرے آقا نے بھی بتایا کہ یہ سالوں سے کھڑا ہوا تھا، اس نے رب ذوالجلال سے اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی. یہ میری بارگاہ میں آیا اور صلاۃ و سلام اس نے پیش کیا. حضرات گرامی قدر ایک سوال کا جواب دیجئے. اس درخت نے سالوں تک دعائیں مانگی تھی. کیا آپ نے پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگی تھی کہ اس امت میں پیدا ہو جائیں؟ کیا آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ آپ کو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا نبی ملے؟ کیا آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ آپ آقا کی امت بن جائیں؟ کیا آپ نے دعائیں مانگی تھی کہ وہ امت جس کو 12 نبیوں نے جس امت میں پیدا ہونے کا ارادہ کیا اور خواہش کا اظہار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولا میں نے اپنی کتاب کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول کی جاتی ہیں. مولا وہ امت مجھے عطا کر دے. میرے رب نے فرمایا وہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے. حضرات آپ کی شان بیان کر رہا ہوں، آپ کیسی امت ہیں. اور وہ ایسے ہی نہیں، آپ دیکھیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دور دراز علاقے کے اندر، راستہ بھی صحیح نہیں ہے، مکمل انتظامات بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی محبوب کی محفل سجائی ہے. کیسے سجائی؟ عشق کا جذبہ دیکھیں آپ اپنا. میں سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو کہ آپ نے یہاں پر اس محفل کا انعقاد کیا، اور میں سلام کرتا ہوں ان تمام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کہ اس جلسے کو یہ سنانے کے لیے بھی آئے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ رب ذوالجلال توفیق عطا فرماتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ جذبہ دیکھیں آپ، وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ سے محبت فرمائی.
میرے آقا نے اصحاب مصطفیٰ کو جمع کیا اور فرمایا میرے صحابیوں تم سے زیادہ پیار میں کسی اور سے کرتا ہوں، تم سے زیادہ پیار میں کسی اور سے کرتا ہوں۔ صحابہ تو آقا سے پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اگر ان کا محبوب کہے کہ میں تم سے زیادہ پیار کسی اور سے کرتا ہوں ان کا دل تو تڑپ جاتا تھا، حضور وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ فرمایا صحابیوں تم ایمان لائے ہو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر، تم ایمان لائے ہو سورج کو پلٹتا دیکھ کر، تم ایمان لائے ہو پتھروں اور درخت کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر، تم ایمان لائے ہو میرے چہرے کی زیارت کر کے، لیکن یاد رکھو کچھ ایسے بھی میرے عاشق ہیں، کچھ ایسے بھی میرے دیوانے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے نہیں، جنہوں نے سورج کو پلٹتا دیکھا نہیں، جنہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا نہیں، جنہوں نے شجر و حجر کو سجدے کرتے دیکھا نہیں، مگر پھر بھی سالوں سال میرے عشق کی محفل سجایا کریں گے، مجھے یاد کیا کریں گے، میرے ذکر کی محفل سجایا کریں گے۔ تو سنو میرے صحابیوں، تم سے مجھے 1 گنا پیار ان سے 7 گنا پیار، تم پر 1 گنا رحمت ان پر 7 گنا رحمت۔ حضرات گرامی قدر آقا نے آپ سے پیار کیا ہے تو ایسے ہی نہیں آپ ان کی امت بن گئے، آقا نے آپ کو پسند کیا، آپ کی شان یہ، آپ کی شان یہ۔ تو حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا پھر ایسا کر مولا ایک گزارش قبول کر لے، مجھے اس امت کا حصہ بنا دے۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس امت کا حصہ بنا دے، اور شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ان کی طرح کی فضیلت اس امت کے علماء کی ہے۔ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، ایک سوال کا جواب دیجیے۔ نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ فرمایا کہ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھیے۔ کہا آپ فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے۔ ابھی میرے آقا نے فرمایا نہیں کہ آپ فرمائیں گے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میرے آقا نے فرمایا چلیے پھر عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح میں لے گئے، وہاں تمام لوگوں کی روحیں موجود تھیں، تمام لوگوں کی روحیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ چلو میں ایک روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایک روح کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سارے علماء کی روحیں ہاتھ کھڑے کرنے لگی، حضور مجھے بلا لیجیے، حضور مجھے بلا لیجیے، حضور مجھے بلا لیجیے۔ حضرت امام محمد، حضرت امام غزالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے ان کی روح کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، ان کی روح کو منتخب فرمایا۔ ابھی امام غزالی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ امام غزالی کی روح کو منتخب فرمایا، امام غزالی کا ہاتھ پکڑا، اس روح کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا میرے آقا نے حضرت اے موسیٰ جو سوال کرنا ہو اس روح سے کر لو، یہ روح میرے ایک امتی کی ہے، میرے غلام کی ہے، جو ایک زمانہ آئے گا جب امام بنے گا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی قرآن پڑھا نہیں، ابھی حدیث پڑھی نہیں، ابھی علم حاصل نہیں کیا، مگر شان دیکھے اس امت کے علماء کی، امام محمد بن غزالی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم بتاؤ تمہارے اور میرے درمیان میں کیا مناسبت ہے، کیا مناسبت ہے؟ کہا حضور آپ سوال تو کریں، آپ سوال تو کریں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے اپنا نام بتایا، امام میرا فرمایا میرا نام محمد بن محمد غزالی ہے، میرا نام محمد بن محمد غزالی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا تو تم سے تمہارا نام تھا، تم نے اپنا بھی بتایا، باپ کا بھی بتایا، دادا کا بھی بتا دیا، سوال تو تمہارے نام کا تھا۔ کہا حضور تو پھر اب میرے سوال کا بھی جواب آپ دیں، رب ذوالجلال نے آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا عصا ہے۔ قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا، میں اس سے ٹیکا لگا کر سو جاتا ہوں۔
अतवक्कउ अलैहा, मैं इसे टेका लगा कर सो जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। वअहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं दरख्त के पत्ते भी झाड़ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। कहा है मूसा, आपसे सवाल तो सिर्फ ये हुआ था हाथ में क्या है, तो जवाब दे देते डंडा है, ये आगे वजाहत की जरूरत क्या थी। इमाम गजाली अभी आगे बढ़ने वाले थे, मेरे आका ने उनकी पीठ को थपथपाया, ए गजाली रुक जाओ, ये नबी हैं, थोड़ा सा अदब, थोड़ा सा ख्याल रखो। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरी विलादत के बाद भी मुझे ये वाक़या याद था, मेरी विलादत के बाद भी मुझे ये वाक़या याद था, और मैं वादा करता हूँ, मुझे दिल में मेरा इरादा था कि अगर उस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा मुझे ना रोकते तो मैं हजरत मूसा को मुकम्मल तौर पर यकीन दिला देता कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह कैसे हैं। उस उम्मत के आप लोग हैं, आपकी फजीलत देखें कितनी है। तो हज़रात गिरामी क़द्र, आपने दुआ तो नहीं मांगी थी, मगर रब का एहसान हुआ कि आपको आका का उम्मती बना दिया, उस उम्मत में पैदा फरमा दिया जिस उम्मत की ख्वाहिश अंबिया ने की थी, उस उम्मत में पैदा फरमाया। हज़रात दुआ नहीं मांगी थी, इस उम्मत में पैदा कर दिया। फिर वो चाहता तो इस उम्मत में किसी मुनाफिक के घर पैदा कर देता, किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, किसी मुशरिक के घर में पैदा कर देता, मगर उसका करम अलल करम देखिए कि आपको मुसलमान के घर में पैदा किया, मोमिन के घर में पैदा किया। फिर मोमिन के घर में भी पैदा करता तो किसी ऐसे के घर में पैदा कर देता जो अपने घरों में सोए हुए हैं, आराम से चादर ताने सोए हुए हैं। आशिक के घर पैदा नहीं करता, जो महफिल सजाता है, जो महफिल सुनने को आता है, जो महफिल सुनाने को आता है, आशिक के घर में पैदा नहीं करता। मगर करम अलल करम देखिए कि आशिक के घर में भी पैदा किया। तो हज़रात गिरामी क़द्र, इतना करम हो फिर आपको मौका मिले कि उस ज़ाते गिरामी पर जिस पर कंकरियां भी दुरूद व सलाम पढ़े, पत्थर भी दुरूद व सलाम पढ़े, दरख्त भी दुरूद व सलाम पढ़े, नदियां भी दुरूद व सलाम पढ़े, सारी कायनात का जर्रा जर्रा दुरूद व सलाम पढ़े, और फिर आपके सामने दुरूद व सलाम पढ़ने का जिक्र आए और आप दुरूद व सलाम न पढ़ें, तो बताए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। तो आएँ फिर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें बावा से बोला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।